اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ وہ یہ مت سمجھنا کہ میں ڈرون دیکھ رہی ہوں، میں چاند دیکھ رہی ہوں، لیکن چاند چھپ گیا ہے۔ ویسے میں اکثر رات کے وقت جب آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں تو چاند کو دیکھتے ہوئے کرتی ہوں۔ اب اسے جو بھی مرضی تم معنی لو، لیکن چاند نہیں ہے، اس لیے میں اب اندھیرے کی طرف رخ کر کے آپ لوگوں سے بات کروں گی۔ یہ میرا جو تھمبنیل ہے وہ یہ ہے کہ خوف کا کھیل جو ہے نا، وہ ربانیہ کی نظر میں سب سے گندا کھیل ہے۔ خوف کا کھیل بہت زیادہ گندا کھیل ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کو شدید ترین کیا کی ہے، مذمت کی ہے اس چیز کی۔ مطلب جب میرے بچے چھوٹے تھے نا، تو کبھی اگر ان کے ہاتھ سے کوئی بہت قیمتی شیشے کا جگ گر کے ٹوٹ جاتا نا، تو میری جو پہلی بات ہوتی نا وہ یہ ہوتی کہ ہاتھ نہ لگانا، زخمی ہو جاؤ گی، انگلی کٹ جائے گی یا شیشہ لگ جائے گا۔ یعنی مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی زندگی میں ان کو کسی ایسی غلطی پہ تنگ کیا ہو یا مارا ہو یا ڈانٹا ہو جو ان لوگوں سے نادانستگی میں ہوئی ہے۔ یا تو بدماشی میں جگ اٹھا کے مارے تو وہ اور بات ہے، لیکن بدماشی میں کون کرتا ہے؟ بہرحال جب کرونا والے دن تھے، کرونا والے دنوں میں نے میں چیخ کے بتا کے مر گئی کہ کرونا ڈرامہ ہے، کرونا ایک وہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میرے ایک استاد نے مجھے کہا کہ یہ ہے، تمہاری یقین نے اسے تیرے پاس نہیں آنے دی، یہ اور بات ہے۔ تو ان دنوں کی بات ہے کہ جب کرونا بہت اپنے پیک پہ تھا، اس کے دن ہم ساری دنیا بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اور مزے کی بات ہے کہ دنیا کو ڈرایا گیا تھا، دنیا کو خوفزدہ کیا گیا تھا۔ تو ہوا کیا کہ یہاں پر ہمارے قریب نا کسی جگہ پہ ایک کرونا والی بندی جو ہے وہ ہوئی تھی، نظروں میں آ گئی تھی کہ اس عورت کو کرونا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک دفعہ میں ان دنوں گھر میں تھی، چھٹیاں تھی، تو میں بڑے مزے کے کھانے بناتی تھی، اور میرا ان دنوں میرا وہ لگا ہوا تھا، اباؤٹ میں، واٹس ایپ کے اباؤٹ میں لکھا ہوا تھا انجوائے کرونا۔ تو میرے بچے کو بخار تھا۔ میں نے پڑوسن کو فون کیا، تو میں نے کہا کہ تم آپ کے گھر ہے وہ پیناڈول، کیونکہ وہ میڈیکل فیلڈ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، تو وہاں اپنے کسی پیارے کو لے جانے سے سارے بندے ڈر رہے تھے، کیونکہ ان پہ اعتبار نہیں رہا تھا۔ تو مجھے اس عورت نے کہا کہ ہاں، مجھے میری پڑوسن نے کہا کہ ہاں ہے، گولی ہے پیناڈول کی، لیکن تم ایسا کرو کہ گلی میں کھڑی ہوگی تو میں وہاں سے پھینکوں گی۔ اس دن میں نے اپنے بچوں کو جب پیناڈول وغیرہ کھلا دی، اور میں نے بڑا مزیدار چکن کڑھائی بنایا ہوا تھا، اور ساتھ میں یوگرٹ اور یہ چیزیں لٹر پٹر سارا پڑا ہوا تھا۔ تو میرے بچے کو جو کہ ہلکا بخار تھا، اور اس کی آنکھیں ریڈ تھی، تو میرے ہسبینڈ نے میرے بیٹے کو بولا کہ وہ نہیں، وہ جو فلاں جگہ پہ ایک عورت کرونا میں جس کو کرونا ہوا تھا۔ اب میرے بیٹے کو بخار ہے اور میری بیٹی کی آنکھیں ریڈ ہیں، تو اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھا، تو اس کا بابا کہتے ہیں کہ وہ جو عورت تھی نا، وہ جس کو کرونا تھا نا، تو وہ مر گئی۔ تو اس وقت مجھے فیل ہوا کہ میرے بچے نے اس چیز کو بڑا فیل کیا ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ نوالا بندہ مشکل سے نہیں نکلتا۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو غصے سے دیکھا، تو جب میں نے غصے سے دیکھا تو وہ ان کو انسلٹ فیل ہوئی، تو مجھے کہتے ہیں کہ تم نے مجھے گھور کے کیوں دیکھا؟ میں نے کہا میں آپ کی جان لے لوں گی۔ یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے نا کہ میری نظر میں یہ اتنا گندا کھیل ہے، خوف کا جو کھیل ہے، خوف کا جو کاروبار ہے، اور یہ کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خوف کے کاروبار کا دوسرا پارٹ شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کرونا کے دنوں میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو فون کیا، ہی واز ان چائنا، تو میں نے اس سے کہا کہ آفاق کیا حالات ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ بہت زیادہ لوگ مرے ہیں میم، بہت زیادہ۔ میں نے کہا تمہاری کلاس میں کوئی مرا ہے؟ نہیں میم، میری کلاس میں نہیں مرا، لیکن بہت سارے لوگ مرے ہیں۔ ڈرون بھی فلاں جگہ گرا، فلاں جگہ گرا ہے، فلاں جگہ گرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں وہ کچھ دکھایا جائے گا جو اصل میں ہوگا نہیں، تم گمراہ ہوگے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم گمراہ ہوگے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اور نبی پاک نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا
کہ ایک ندی آئے گی، ندی بہتی ہوئی آ رہی ہوگی اور اس کے اندر آگ ہوگا، تو جب وہ آگ والے اگر تم ادھر ہوئے تو تم اس ندی میں چھلانگ لگا دینا، غوطہ لگا دینا، اس میں آگ نہیں ہوگی، اس میں ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ میں ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی نا، تو اس کے فادر کو راستے میں کوئی بوڑھی عورت ملی تھی، تو وہ اس بوڑھی عورت کو کہتے کہ آپ میرے گھر آ جائیں، تو اس بچی کے باپ نے نا، تو میں آپ کو اپنے گھر پہ رکھوں گا، میری موم بھی اکیلی ہوتی ہیں، تو آپ دونوں گپ شپ لگائیے گا۔ وہ جب لے کے آیا تو کچھ دنوں بعد تو اس کی اپنی سگی موم کا انتقال ہوا، یہ والی جو ہے یہ رہ گئی اس کے گھر میں۔ تو یہ جو اس آدمی کے جو بچے تھے تو وہ ان کو گرینی کہہ کے پکارا کرتے تھے، گرینی کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ تو گرینی کی ایک عادت تھی کہ وہ جب بھی یہ بچی اسکول سے آتی تھی، جس بچی کی کہانی ہے، یہ بچی جب اسکول سے آتی تھی نا تو گرینی اس کو اسکوینٹ کرتی تھی، اس کو چونڈیاں کاٹتی تھی نا، تو وہ کہتی تھی گرینی آپ میرے ساتھ اس طرح مذاق نہ کرے، گرینی مجھے درد ہوتا ہے، گرینی یہ گرینی وہ، لیکن گرینی اس کو بلا کے نا اس کو اسکوینٹ کرتی تھی۔ تو وہ بچی بہت زیادہ مطلب اس بات سے تنگ تھی، تو جب وہ اسکول سے آتی تھی نا وہ گرینی سے چھپ چھپ کے ادھر ادھر چلتی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد نا گرینی کی ڈیتھ ہو گئی، یہ ایسی کوئی بچوں والی کہانی ہے۔ گرینی کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ اپنے گرینی اس کے خواب میں آیا کرتی تھی اور اس کو کہا کرتی تھی کہ تم ادھر آؤ، میں تمہیں اسکوینٹ کروں، میں تمہیں چونڈی کاٹوں۔ تو وہ بچی بہت زیادہ ڈرتی تھی، اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اس طرح میری جو گرینی ہے وہ میرے خواب میں آتی ہے اور وہ مجھے پریشان کرتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ میں تمہیں اسکوینٹ کروں گی، میں تمہیں چونٹی کاٹوں گی نا۔ تو اس کی ایک دوست نے اس کو کہا کہ تم ایسا کرو، ان کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو جب گرینی خواب میں آئی نا تو اس بچی نے کہا، مطلب گرینی خواب میں نہیں آتی تھی، اس کی وہ چونکہ نیگیٹو وہ والی تھی تو اس کی روح بدروح آیا کرتی تھی۔ تو وہ بچی سامنے کھڑی ہو گئی، اس نے کہا گرینی مجھے اسکوینٹ کرو، تو گرینی اس کو بہت زیادہ ڈراتی تھی۔ اب وہ بچی ان کو کہتی ہے کہ گرینی تو مجھے اسکوینٹ کرو۔ وہ گرینی اس کے پاس آئی تو جب اس کو اسکوینٹ کرنا شروع ہو گئی تو اس کو پتہ چلا کہ وہ اس کو اسکوینٹ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ گرینی مطلب وہ اس کی روح تھی اور بچی جو ہے وہ اپنے فزیکل باڈی کے ساتھ تھی۔ تو پھر اس کو پتہ چلا کہ اس کے خوف کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کے خوف کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر وہ خوش ہو گئی، اس کے بعد وہ گرینی جو ہے نا، گرینی وہ جو بدروح تھی اس نے اس کا پیچھے چھوڑ دیا۔ تو جب آپ اپنے خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتے ہو تو میں وہ دوبارہ بھی وہ بات کروں گی کہ پھر تم نہیں رہتے، پھر تم کچھ اور بن جاتے ہو، لیکن خوف کی آنکھوں میں آنکھیں تو ڈالو نا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تو کرو نا، پریشان تو نہ ہونا، اپنی شان سے تو پرے نہ ہوا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ یہ میرے حساب سے سب سے گندا کھیل ہے، ڈرانے کا دھمکانے والا سب سے گندا کھیل ہے۔ اگر کوئی ڈراتا ہے تو اس کا مطلب تمہاری شخصیت، جب تم ڈر جاتے ہو تو تم آدھے مر جاتے ہو، پھر آدھی وہ فضول سی باڈی رہ جاتی ہے تو اس کو مارنا آسان ہوتا ہے۔ خوف میں تمہیں آدھا مارنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ مہربان ہوں۔ اللہ حافظ۔